اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next short story. This short story, Arabi, by James Joyce. It is also another important short story from examination point of view. You will get 2 other lectures on YouTube channel right adjacent to this very lesson. عزیز طلبہ، اردو زبان میں ایکسپلین کیے ہوئے 2 مزید لیکچر، یہ ایک بڑی اچھی لاہور کے ایک پروفیسر صاحب کے پرانے لیکچرز ہیں، 2-3 سال پرانے. اس کہانی پر جو وضاحتی طور پر شامل ہیں، لیکن اپنی امتحانی نقطہ نظر سے یہی سوال تیار کرنا ہے جو آپ کو فراہم کر رہا ہوں. وہ لیکچرز آپ نے بس تفصیل سے دھیان سے جو ہے وہ 2 بار 3 بار ان کو سن لینا ہے، تاکہ آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ کہانی کا اچھی طرح کلیئر ہو جائے. اگر کلاس روم میں ہوتے تو ہم یقیناً اپنے طور پر اس کہانی کی ٹیکسٹ کی وضاحت کرتے، لیکن یہاں اب چونکہ آن لائن کلاسز میں ہمیں اپنے سلیبس کو بھی آگے بڑھانا ہے، وقت کی کمی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو ہم صرف جو تنقیدی سوال اس میں سے مین ہیں، 2 بیٹے تنقیدی سوال ہیں اس کہانی میں، دونوں کو ایک ہی جگہ جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے. اس لیے یہ سوال تھوڑا سا لینتھی ہے اور یقیناً تھوڑا سا لینگویج یہاں مشکل بھی ہوگی دیگر کہانیوں کے مقابلے میں. تو آئیے اس پر ممکنہ جو 2 سوال ہیں دونوں پر بات کریں. Dear students, in the examination of your university, that is Punjab University, mostly this story is interpreted in 3 ways. The examiners set questions in the following ways. Discuss the theme or the background idea of the story Arabi by James Joyce. James Joyce کی لکھی ہوئی یہ کہانی عربی، اس کا مرکزی خیال یا پس منظر جو ہے وہ پیش کریں. دوسرا انداز، یہ کریٹیکل کویسچنز کا انداز پہلا آسان ہے، یہ مرکزی خیال صرف آپ نے کہانی کا بیان کرنا ہے ود اے شارٹ سمری. ڈسکس عربی ایز اے فلوسافیکل اینڈ سائیکولوجیکل اسٹوری، ایک فلسفیانہ اور نفسیاتی کہانی کے طور پر اس کہانی کو ہائی لائٹ کریں، اس کے مین پوائنٹس پر بحث کریں. یہ ایک تیسرا انداز ہے بیٹے، یہ چونکہ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا تھیم ہے. ڈسکس عربی ایز اے لو اسٹوری، اس کو ایک لو اسٹوری کے طور پر بھی ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بیٹے تینوں جو سوالات ہیں، مختلف جو تنقیدی سوالات اس کہانی میں نمایاں ہیں، ان تینوں کو جو ہے وہ ایک ہی سوال کی شکل میں ہم تیار کریں گے. چونکہ بھی ہمیں امتحانی تیاری کرنا ہے، لہٰذا ہم تینوں کو اگر الگ الگ ڈسکس کریں گے تو بیٹے اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، اور آپ کے لیے یاد کرنے میں بھی آپ کو دقت پیش آئے گی. لہٰذا ہم تینوں سوالوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے ایک ہی شکل میں کہ اس کہانی کے بارے میں کوئی بھی سوال آئے، اینی ٹائپ آف کویسچن یو ول آنسر in the following way. Introduction to the story. Arabi by James Joyce is a beautiful love story. خوبصورت love story ہے. It shows the impact of romantic love on the mind of an adolescent boy and his fascination for a beautiful girl. یہ کہانی جو ہے وہ دکھاتی ہے ہمیں امپیکٹ، اثر آف رومانٹک لو، رومانوی لو کا، آن دا مائنڈ آف، ذہن پر، روح پر، اس کے دل پر، آف این ایڈولسنٹ بوائے، ایک ناپختہ عمر کا، لڑکپن کی ایج کا ایک لڑکا، ایڈولسنٹ جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے، جوان نہیں ہوا ہے، لڑکپن کی ایج میں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اینڈ از فیسینیشن فار اے بیوٹیفل گرل، تو ناپختہ عمر میں اس کے ذہن پر جو ہے محبت کا بھوت سوار ہو گیا ہے، اور اس کی جو پسندیدگی ہے، فیسینیشن، لائکنگ ایک خوبصورت لڑکی کے لیے. دا اسٹوری از سائیکولوجیکل، یہ کہانی نفسیاتی بھی ہے، ایز اٹ ڈپکٹس دا ریلیشن بٹوین دا انٹرنل ورلڈ آف ڈریمز
اینڈ دا ایکسٹرنل ورلڈ آف ریئلٹی. یہ بڑا زبردست جملہ ہے. کہانی نفسیاتی حدود کو بھی چھوتی ہے کیونکہ یہ پیش کرتی ہے ڈپکٹس وہ تعلق جو کہ خوابوں کی ہماری جو دنیا ہے جو اندر ہم نے بسا رکھی ہوتی ہے ذہن میں، روح میں، دل میں، اور جو بیرونی دنیا ہے تلخ حقائق کی، اس کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کو یہ کہانی پیش کرتی ہے. دیکھیں خواب کچھ اور ہوتے ہیں، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. The outside world influences the mind and gives rise to different feelings, motives and reactions. یہ جو بیرونی دنیا ہے جس میں ہم زندہ ہیں، جسے ہم لیونگ ورلڈ کہتے ہیں، یہ ہمارے ذہن و روح کو متاثر کرتا ہے اور ہمارے اندر محسوسات، ہمارے محرکات اور رد عمل کو جنم دیتا ہے. The story also exposes the futility of human wishes and expectations. یہ کہانی ایک اور چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، اور وہ ہے عدم افادیت. فوٹیلٹی، بیکار ہونا، انسانی خواہشات اور توقعات کا بیکار ہونا. فوٹیلٹی، فوٹائل ہونا، بیکار ہونا، فضول ہونا. اٹ ریزلٹس ان فرسٹریشن. تو اگر ہم یہ فضول قسم کی امیدیں لگا لیں، خواہشات بنا لیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے فرسٹریشن کی شکل میں نکلتا ہے. اینڈ ڈس الوژنمنٹ، اور چشم کشائی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. جو ہم فریب کا پردہ ہوتا ہے نا، اس کو چاک ہونے کو ڈس الوژنمنٹ کہتے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے جو الوژن بنے ہوتے ہیں نا، ذہن اور دماغ نے جو بنائے ہوتے ہیں، جب ان کو ہٹاتی ہے نا، حقیقت آشکار ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو ڈس الوژنمنٹ کہا جاتا ہے. ڈیو ٹو اے نمبر آف فیکٹرز، بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو ہماری پھر فرسٹریشن کا باعث بنتے ہیں اور چشم کشائی کا باعث بنتے ہیں. ہماری آنکھوں سے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے. دا ڈیلیوژنز اینڈ ڈسیپشنز آکوپائی آر مائنڈ اینڈ سول. یہ جو وہم اور فریب ہیں ہمارے زندگی میں، یہ ہمارے روح اور ہمارے دماغ پر قبضہ جما لیتے ہیں. ڈیلیوژنز، توہمات، وہم، فریب. ڈسیپشنز بھی وہی دھوکے. زندگی ویسے ہی دھوکے کا ایک نام ہے، یہ جو عملی زندگی ہے. Then certain obstacles and inhibitions come in the way of our fulfillment of these dreams. تب کچھ خاص قسم کی رکاوٹیں ہیں. inhibitions، دیکھیں ایگزیبیشن کہتے ہیں مظاہرہ کرنا، دکھانا، اور انہیبیشن چھپانا، رکاوٹ بن جانا. ویسے یہ انہیبیشن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کم گوئی کو بھی کہتے ہیں اور کم مائگی کو بھی کہتے ہیں. وہ ہمارے ان خوابوں کی پورا کرنے میں ہماری راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. ہم مشکلات زندگی کی اور ہماری خامیاں، کمزوریاں اپنی جو ہیں، انہیبیشن کو کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہینس ہیومن اسٹرگل بیکمز میئر رننگ آفٹر شیڈوز اور ایری تھنگس ایز شیکسپیئر سیز. اس طرح انسانی کوشش جو ہے، جد و جہد جو ہے، وہ محض ایک سایوں کے پیچھے بھاگنا بن جاتا ہے. انسان ساری عمر سایوں کا تعاقب کرتا ہے، خوابوں کے پیچھے بھاگتا ہے. یا شیکسپیئر نے جیسے کہا ہے، ایری تھنگس، ہوائی چیزیں، یعنی خیالی چیزیں، ماورائی چیزیں. ایری کہتے ہیں ہوائی چیزیں، ماورائی چیزیں، دوسری دنیا کی چیزیں. یہ ولیم شیکسپیئر کی ایک چھوٹی سی ایک ڈرامے میں سے کوٹیشن ہے. The story depicts the wide gap and conflict between the world of imagination, dreams and expectations and the world of reality. یہ کہانی پیش کرتی ہے وہ وسیع و عریض خلیج اور تضاد ہمارے تخیل، خوابوں اور توقعات کی دنیا میں کے درمیان اور حقیقت کی دنیا کے درمیان جو وسیع خلیج اور تضاد پایا جاتا ہے. Our dreams are shattered. ہمارے خواب بکھر جاتے ہیں. when we come face to face with the bitter realities of life. جب زندگی کے تلخ حقائق کا ہم سامنا کرتے ہیں تو یہ جو خواب ہم نے بنے ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، وہ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں. بیٹے یہ ذرا تھوڑا سا لینگویج یہاں تھوڑا سا انٹروڈکشن میں ٹف ہے، چونکہ یہ کہانی ہی ذرا اس نوعیت کی ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں کچھ آپ نے غور کیا. یہ سارا فلسفہ ہے، سارے جملے جو ہیں وہ فلسفیانہ قسم کے ہیں. مجبوری ہے کہ یہ کہانی ہی
فلسفیانہ ہے، تو لہٰذا ہمیں سارے تنقیدی پوائنٹس کو چونکہ کور کرنا ہے تو ہم اس لیے ذرا تھوڑا سا ایک ہمیں اس طرح کی لینگویج بھی وہی یوز کرنا ہے اسٹینڈرڈ. بھئی مقابلہ سخت ہے نا، آپ کو پتہ ہے، تو امتحان میں نمبر بھی لینے ہیں. اگر ہم مٹیریل اچھا نہیں دیں گے، بازاری قسم کی کسی نوٹ بک سے رٹا لگائیں گے تو فیل ہو جائیں گے، اور ہمیں فیل نہیں ہونا ہے انشاءاللہ. تو میں ذرا دوبارہ ایک بار یہ پیراگراف ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ دوبارہ غور سے سنیں تاکہ آپ کو لفظوں کی پروننسیشن آ جائے. معنی آپ پیچھے ریپیٹ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں، میں نے بڑی تفصیل سے بتائے ہیں. میں ذرا آرام سے اس کو آپ کے لیے ریپیٹ کیے دیتا ہوں. عربی by James Joyce is a beautiful love story. It shows the impact of romantic love on the mind of an adolescent boy and his fascination for a beautiful girl. The story is psychological as it depicts the relation between the eternal world of dreams and the external world of reality. The outside world influences the mind and gives rise to different feelings, motives, and reactions. The story also exposes the futility of human wishes and expectations. It results in frustration and disillusionment due to a number of factors. The delusions and deceptions occupy our mind and soul. Then certain obstacles and inhibitions come in the way of our fulfillment of these dreams. Hence, human struggle becomes mere running after shadows or airy things, as Shakespeare says. The story depicts the wide gap and conflict between the world of imagination, dreams, and expectations and the world of reality. Our dreams are shattered when we come face to face with the bitter realities of life. Dear students, after introduction of this question, now we come on to the main story. That is a very brief summary of this story. बेहद मुख्तसर अंदाज में आप बेटे हम अपनी जो कहानी है उसकी समरी जो है वो यहाँ कोट करेंगे दरमियान में. ऊपर इंट्रोडक्शन में हम जो है वो बहुत सारे जुमले जो हैं वो इस कहानी के तनकीदी सवालों को कवर करने के लिए कोट किए हैं. दिस स्टोरी अरेबी रिवॉल्व्स अराउंड ए 10-year-old स्कूल बॉय. मैंने पहले भी शुरू में कहा बेटे कि ये इसकी एज को आपने ज़रूर जहन में रखना है. ही इज़ जस्ट 10 years old, लेस दैन ए यंग बॉय. ही इज़ जस्ट एन एडोलेसेंट बॉय. स्कूल गोइंग एज है ये. ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एंड रोमांटिक माइंड. तख़य्युल बहुत सख्त किस्म का, तेज़ तख़य्युल वाला शख्स है ये, बिल्कुल शायराना किस्म का, और रोमानवी जहन रखता है. ही वॉज लिविंग इन ए ब्लाइंड एले ऑफ डबलिन. आयरलैंड का दारुल खिलाफा बेटे. ब्लाइंड एले, एक बंद गली में रहता है. ब्लाइंड एले विद हिज अंकल एंड आंट. अच्छा ये देखें, ये अपने वालदैन के साथ नहीं है, उसकी आगे वजह आएगी कि इसके वालदैन हैं ही नहीं, ये वफात पा गए हैं कहीं, तो वो अपने अंकल और आंट के दस्ते नगर है और एक बंद गली में अपने अंकल और आंट के साथ डबलिन आयरलैंड के दारुल हुकूमत में रहता है. ही हैड नो वन टू लव. और याद रखें जेम्स जॉयस जो है वो एक आयरिश नावल नगार हैं, लिहाजा उनकी कहानियाँ जो हैं वो आयरिश बैकग्राउंड को डिपिक्ट करती हैं. एंड नो ब्रदर एंड सिस्टर टू शेयर हिज जॉयज एंड सॉरोज. अब देखें ये माँ बाप की मोहब्बत को तरसा हुआ, वालदैन की, भाई बहन की मोहब्बत को तरसा हुआ एक लड़का है जिसके पास कोई रिश्ता नहीं है करीबी कि अपनी खुशियाँ और गम उनसे शेयर कर सके. हिज लाइफ वाज लिमिटेड टू दैट ब्लाइंड एले. अब देखें ये बड़ी कबाहत है इसमें, ये खला है इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कि ना वालदैन हैं ना बहन भाई हैं जिनसे वो अपने दुख और गम जो हैं और मोहब्बतें जो हैं वो खुशियाँ जो हैं वो शेयर कर सके. तो उसकी ज़िंदगी महदूद है इस बंद गली तक. When he returned home from his school, he used to play with other children of the street. जब वो स्कूल से वापस आता था तो वो गली के बच्चों के साथ जो है वो खेला कूदा करता था. He had a friend, Mangan, who lived in the opposite house.
اس کا ایک دوست تھا مینگن، جو اسی گلی میں اس کے سامنے والے گھر میں رہتا تھا. اب اتفاق یہ ہوا یہ کہ وہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. 10 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے ابھی. Sometimes Mangan's sister came out on the doorsteps to call her brother to tea. اب دیکھیں یہ دلچسپ کہانی میں ایک اور بھی بات ہے کہ یہاں لڑکے کا نام نہیں بتایا گیا، صرف وہ جو لڑکی جو ہے اس کے بھائی کا نام منگن جو ہے وہ بتایا گیا ہے. بعض اوقات وہ جو اس کا دوست منگن تھا جس کے ساتھ یہ کھیلا کرتا تھا، اس کی بہن جو تھی وہ باہر نکلا کرتی تھی دروازے کی دہلیز پر اپنے بھائی کو چائے وغیرہ پر بلانے کے لیے کہ او بھی چائے کا ٹائم ہو گیا، کھیل چھوڑ دو. دا اسمال بوائے فیلٹ فیسینیٹڈ ٹو سی دیٹ بیوٹیفل گرل. اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر لڑکا جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا، اس کی طرف اس کا دل کھینچنے لگا. ہی واز رومانٹک مائنڈیڈ اینڈ لو تھرسٹی. پہلے ہی محبت کا مارا ہوا ہے، ترسا ہوا ہے. نہ والدین کی محبت ملی ہے نہ بھائی بہن کی. یاد رکھیں یہ گیپ ہے اس کی شخصیت میں، نفسیاتی پرابلم. تو ایک اس کو گہری جو ہے وہ یہ خلا اس کی شخصیت میں. سو ہی ڈیولپڈ اے فیسینیشن فار دیٹ گرل. اب اسے جو ہے وہ دیکھیں ایک پسندیدگی اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں گھر کر گئی. ہی واز آفٹن اسپیل باؤنڈ ٹو سی ہر. اکثر اس پر جادو ہو جاتا تھا اس کو دیکھ کر، اور وہ کھڑا رہتا تھا وہاں اسٹینڈنگ بیہائنڈ دا ڈور، اس لڑکی کو دروازے کے پیچھے کھڑا دیکھ کر. He was attracted by her fine figure, neat dress and fancy hair style. یہ ظاہر ہے اس کی جو ظاہری شکل و صورت اور خوبصورتی ہے وہ اس کو فیسینیٹ کرتی تھی. The girl became a queen of his dreams. اب یہ دن رات اس لڑکی کے خواب دیکھتا ہے تو اس کے خوابوں کی شہزادی بن گئی، ملکہ بن گئی. She colored his feelings and thoughts day and night. اب یہ دونوں جملے جو ہیں نا وہ اس کی ساری اندرونی کیفیت کا اظہار ہیں بیٹے، کہ کس طرح وہ لڑکی جب اس کی ذات پر مکمل حاوی ہو گئی اور اس کے جذبات و محسوسات اور سوچیں جو ہیں وہ دن رات اب اس لڑکی کے گرد جو ہیں وہ گھومنے لگی. تو دس از کالڈ اڈیلوسنٹ لو. ناپختہ عمر کی سوچیں، خواب، وشز، ایسپیریشنز، ایکسپیکٹیشنز، ڈریمز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر یوں ہونے لگا کہ یہ جو اس کا فگر تھا اس لڑکی کا، وہ اس کے دل و دماغ پر، روح پر اس طرح سے طاری ہوا کہ وہ اب اس کو ہر جگہ جہاں وہ دن رات جہاں یہ کام کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا، پڑھتے سوتے جاگتے، اس کے دل و دماغ میں وہ گھومنے لگی. ہی اڈورڈ ہر سو مچ. وہ اس طرح سے اس کی پرستش کرنے لگا. اڈورڈ، ورشپڈ، محبت کرنا لفظی مطلب. That her figure remained present in his mind even in his classroom. تو کلاس روم میں بھی جو ہے وہ خلا میں گھورتا رہتا اور اس کا فگر جو تھا لڑکی کا وہ اس کے دماغ پر چھایا رہتا. He was lost in her thoughts all the time. یہ اب اس کی تشریح کر دی گئی ہے، ہر وقت اس کی سوچیں اس کے دماغ پر حاوی رہتی. She even occupied his dreams. خوابوں میں بھی آنے لگی ظاہر ہے. Her image always haunted his mind everywhere. وہ جہاں جہاں جاتا اس کی روح جو ہے اس کا تعاقب کرتی. اس لڑکی کا امیج جو تھا، اس کا تصور جو تھا وہ اس کے پیچھے تعاقب میں لگ جاتا. He often wept and sighed sorrowfully. ابھی وہ چھوٹا ہے نا 10 برس کا، تو رونے لگتا تھا اور آہیں بھرتا تھا بڑے دکھی انداز میں. When he had no glimpse of her. جب وہ نظر نہیں آتی تھی تو جیسے گڑیا کے حصول کی کوشش، تو رونے لگتا تھا. Unfortunately, he proved to be bashful, diffident and coy. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ نا ایک بڑا ہی شرمیلا، یہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں بیٹے. بیشفل، شرمیلا سا نوجوان تھا، لڑکا تھا ابھی. ڈیفیڈنٹ کے بھی وہی معنی ہیں، کوئے کے معنی بھی وہی ہیں، شرمیلا سا. He could not express his feelings frankly to his beloved. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، خواہ وہ عمر میں بڑی ہی تھی تو یہ اگر حوصلہ کرتا تو اپنا جا کے بڑی فرینکلی جو ہے وہ اس کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاتا کہ بھائی آئی لائک یو ویری مچ. He followed her silently to school but never tried to speak to her.
اچھا، یہ اب بستہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا، لیکن کبھی جرت نہیں ہوئی اس سے بات کرنے کی، کوئے ہونے کی وجہ سے شرمیلا بھی ہے. So he has got no daring courage to speak to her about his feelings. اس کے بعد بیٹے کہانی میں آخری ٹرن آتا ہے، کلائمیکس اسے کہتے ہیں. کہانی اب عروج پر پہنچنے کے بعد اب نیچے کی جیسے اینٹی کلائمیکس کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی ہے. At last the young lover got a chance of meeting his beloved face to face. یہ نوجوان اس لڑکے کو جو ہے موقع ملا اپنی محبوبہ سے آمنے سامنے میٹنگ کا. منگنز سسٹر suggested him to visit Arabi, a famous bazaar. منگن کی سسٹر نے اسے کہا کہ وہ ایک قریب میں ایک بازار ہے جس کا نام عربی ہے، تو تم وہاں جاؤ. She could not go there herself. وہ وہاں خود نہیں جا سکتی تھی. He promised to bring some gift for her if he visited the bazaar. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے وہاں جانے کا موقع ملا تو میں آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آؤں گا وہاں سے. It became a passion with him. اب یہ اس کے شدید جذبہ بن گیا اس کے اندر کہ میں نے اپنی محبوبہ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آنا ہے، اسے مجھ سے کہا ہے. He was not very rich and was actually dependent upon his uncle. تو والدین نہیں ہیں، بھائی بہن کوئی نہیں ہے، ریلیٹیو کوئی نہیں ہے، تو صرف ایک انکل ہی جو ہے وہ اس کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اب دراصل وہ اپنے انکل پر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، خود کفیل نہیں ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے. He asked for money from his uncle. اس نے درخواست کی اپنے انکل سے کہ جی مجھے کچھ پیسے دیں، میں نے خرچ کرنے. And got only 2 shillings. تو صرف 2 سکے اس کو ملے. 2 روپے بھی نہیں ہے، یہ شلنگ بہت کم قیمت، 2 چونیاں ٹھنیاں ملیں اس کو. It was about 10 at night when he reached Arabi. تو بہرحال اسے وہ 2 روپے لے کے وہ بھاگا گیا رات کے 10 بجے عربی بازار کی طرف. اب یہ رات کے 10 بجے وہاں بازار پہنچا ہے تو یقیناً ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں. All the shops were closed. He went to a stall that was still open. ایک سٹال کے پاس پہنچا کہ میں چلیں اپنی محبوبہ کے لیے کوئی گفٹ لیتا ہوں. تو وہ ابھی سٹال جو تھا وہ ابھی کھلا تھا، دکان نہیں تھی، چھوٹا سا سٹال تھا، ریڑھی وغیرہ. He wanted to buy some suitable gift for his beloved. وہ کوئی مناسب تحفہ خریدنا چاہتا ہے. But everything there was out of his purchasing power. اب یہ دیکھیں معاشی حالت اس کی چونکہ پور ہے، 2 روپے ہیں اس کے پاس، 2 آنے ہیں، تو اس کی قوت خرید سے باہر ہر چیز مہنگی ہیں چیزیں. He returned home disappointed. اب ظاہر ہے خرید نہیں سکا کچھ بھی، رات کا ویسے بھی بہت دیر ہو گئی، دکانیں کوئی نہیں کھلی تھیں، ایک ہی وہ ریڑھی والا ملا، اس سے کوئی چیز وہ خرید نہ سکا، تو مایوسی سے واپس لوٹا. His visit to Arabi had ended in smoke. یہ بیکار گئی تھی، ended in smoke idiomatic ہے. Leaving him nothing but anguish, anger and frustration. اور یہ وزٹ جو تھی اس کے پیچھے کچھ چھوڑ کرنے گئی اس کے پاس، سب کچھ دھوئیں میں اڑ گیا سوائے غصے، فرسٹریشن کے. اس کے اب باقی پاس اس کے کچھ باقی نہ بچا. تو بیٹے جب وہ نامراد واپس لوٹا اس بازار سے عربی، اسی لیے سگنیفیکنٹ نام ہے یہاں کہ وہ بازار بھی ایک طرح سے سمبل ہے مادہ پرستی کا. تو مادہ پرستی کے سامنے جو تھا وہ ہار گیا. اب اس کے خوابوں میں اور حقیقت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک غریب آدمی ہے، غریب لڑکا ہے، تو وہ کوئی کاسٹلی گفٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا ہے. He cannot fulfill his dreams of presenting a beautiful gift to the beautiful girl. تو یہاں آ کر جو ہے وہ اس کی مالی حیثیت نے اس کو دھچکا دیا، اور یہ کہانی اس طرح سے وہیں کی وہیں ختم ہو گئی. تو اب بیٹے اس کا کنکلوژن جب اپنے امتحان میں لکھنا ہے نا بیٹے، یاد رکھیں تو یہ دونوں ہیڈنگز انٹروڈکشن کی اور کنکلوژن کی اسی طرح سے لکھیں، اچھے نمبر بنیں گے. یہ امپورٹنٹ کہانی بھی ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آتے ہی جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ اسی کہانی کا رکھیں گے کالج کھلنے کے ساتھ ہی. اس کو ابھی سے یاد بھی کریں، شاباش. میں یہ کنکلوژن آپ کے لیے 2 دفعہ پڑھ دوں گا تاکہ سارے سوال آپ کے کور اپ ہو جائیں. دا اسٹوری از اے ٹیل آف ہیومن انہیپینس. انسانی ناخوشی کی داستان ہے یہ کہانی. اٹ از دا آئرنی آف فیٹ. یہ قسمت کی کیسی ستم ظریفی ہے. دیٹ موسٹ آف آور ڈریمز ریمین انفلفلڈ.
کہ ہمارے بہت سے خواب جو ہیں پورے نہیں ہو پاتے، نامکمل رہ جاتے ہیں. Our struggle yields nothing but frustration and disappointment. ہماری جد و جہد جو ہے وہ کچھ پھل نہیں دیتی ہے. yields، اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا ہے سوائے ہیجان کے اور مایوسی کے. The blind alley is a symbol of suppression of emotional life. یہاں بہت سے جیمز جوائس نے سمبل بھی استعمال کیے ہیں، علامتی باتیں کی ہیں. یہاں یہ جو بند گلی ہے نا کہانی کی، یہ علامت ہے ایک طرح سے جذباتی زندگی کے کو دبانے کی، سپریشن، اس کو کچل ڈالنے کی. While the quiet and deserted houses point to the dull and boring life. اور یہاں جو خاموش اور ویران گھر ہیں اس گلی کے، وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک ڈل اور بورنگ چیز ہے. The beautiful girl symbolizes worldly aims and ideals of life. اب وہ خوبصورت لڑکی بھی ایک سمبل ہے جو کہ دنیا کی خواہشات اور مقاصد زندگی کی جو ہیں ان کی علامت ہے. The young boy stands for the sentimental and unrealistic attitude of the people to their ambitions and aspirations. یہ بڑے خوبصورت فلسفیانہ فکرے ہیں بھائی، کہانی کے بہت سے مٹیریل کو کور کر رہے ہیں. نوجوان لڑکا جو ہے وہ بھی علامت ہے، stands for، ایڈیومیٹک ہے. The sentimental and unrealistic attitude، جذباتی اور غیر حقیقی رویہ لوگوں کا اپنی خواہشات اور توقعات کے لیے، ایسپریشنز، وشز کو کہتے ہیں. The hesitation of the boy in expressing his love stands for that psychological inhibition. یہ جو لڑکے کی ہچکچاہٹ تھی، hesitation، کہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا، یہ بھی جو ہے وہ اس نفسیاتی شرمیلے پن کی طرف اشارہ کرتی ہے. That becomes a great hindrance in the way of success، جو کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. hindrance، رکاوٹ، obstacle جسے کہتے ہیں. The lack of material resources، یہ جو مادی وسائل کی کمی ہے، points to the harsh fact، اس تلخ حقیقت کی طرف سامنا اشارہ کرتی ہے. That money is essential for survival، کہ جی زندگی کی بقا کے لیے پیسہ بے حد ضروری ہے. یہ محبت بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو، پیٹ خالی سے محبت بھی مشکل ہے. The story teaches us a lesson of adopting a realistic approach towards life. آخر میں بڑا اچھا زبردست فکرہ ہے. زندگی کے حقائق کو زندگی کے حقائق سمجھ کر ہمیں جینا چاہیے. ہمیں یہ سبق دیتی ہے یہ کہانی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک حقیقی اپروچ اپنانی چاہیے زندگی کی طرف، ایک حقیقت پسندانہ رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے. بیٹے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا دھیان سے پھر اس کو سنیں، چونکہ یہاں الفاظ کا چناؤ فلسفیانہ کہانی ہونے کی وجہ سے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتی گئی ہے. تو یہ ذرا آپ کو تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے. The story is a tale of human unhappiness. It is the irony of fate that most of our dreams remain unfulfilled. Our struggle yields nothing but frustration and disappointment. The blind alley is a symbol of suppression of emotional life here, while the quiet and deserted houses point to the dull and boring life. The beautiful girl symbolizes worldly aims and ideals of life. The young boy stands for the sentimental and unrealistic attitude of the people to their ambitions and aspirations. The hesitation of the boy in expressing his love stands for that psychological inhibition that becomes a great hindrance in the way of success. جملہ ذرا لمبا ہے بھائی، تھوڑا چھوٹے کر کے اس کو آرام آرام سے یاد کریں. The hesitation of the boy in expressing his love stands for that psychological inhibition that becomes a great hindrance in the way of success. جو جملہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ ہمیں کلیئر کرنا ہے، لہٰذا اس کو آرام سے لکھ کر دیکھیں. The lack of material resources points to the harsh fact that money is essential for survival. The story teaches us a lesson of adopting a realistic approach towards life. چونکہ بیٹے اس کہانی کے پہلو بے شمار ہیں، سمبولک کہانی ہے،
اس لیے تمام پوائنٹس کو کور کرنے کے لیے دو تین تنقیدی جملے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، کچھ ابتدا میں، کچھ یہاں، تاکہ تمام اس کے جو اہم نکات ہیں کہانی کے، اس کے 4-5 پہلو جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی سوال میں ان کو کور اپ کیا جا سکے. Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. See you soon in our next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.